اچھا اتنی خطرناک آگ ہے تو آدمی اس سے بھاگ سکتا ہے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھاگ کیسے سکتے ہو؟ علیہا ملائکہ، اس آگ پر نگران فرشتے ہیں۔ اگر اس آگ پر نگران فرشتے ہیں تو وہ کوئی سخت تو نہیں ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے سخت ہیں، غلاظ، طبیعت کے سخت ہیں، شداد، طاقتور ہیں۔ طبیعت میں بھی سختی ہے اور طاقتور بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دے دے اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور کر گزرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو خود بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لے آنے سے انسان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر صرف ایمان سے جہنم سے بچا جاتا تو اللہ ایمان والوں کو یہ نہ کہتے کہ تم ایمان والے ہو تو تم جہنم سے آگ سے بچ گئے۔ نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم بچ گئے، البتہ یہ کہا کہ اب بچو، کچھ کرنا ہوگا تمہیں۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ تاریخ گواہ ہے، وقت گواہ ہے اس بات کا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایمان لے آئے۔ اب اللہ نے اتنی سی بات کر کے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو یہ لوگ خسارے میں نہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے انسان نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لے آنے سے انسان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ جنت میں تو چلا جائے گا، بالآخر ایمان کی وجہ سے جنت میں تو اس کو جگہ مل جائے گی، لیکن فوری طور پر اگر آپ کہیں کہ ہم ڈائریکٹلی جنت میں چلے جائیں تو اس کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آمنو، ایمان والو، قو انفسکم، تم ایمان والے ہو گئے ہو تو اب اپنے آپ کو بھی بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بچوں کو بھی بچا لو، النار، جہنم کی آگ سے۔ یعنی کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو بچا لو۔ حضور
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا کلکم راع، خبردار تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نگران بنا لیا۔ ہم میں سے ہر شخص نگران ہے اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے سے ماتحتوں پر، اور جہاں قیامت والے دن ہمیں اپنے متعلق سوالوں کا جواب دینا ہوگا، وہیں پر اللہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، جو ہمارے نیچے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سوال کریں گے کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، اور تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی بتاؤ کہ تم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا، راہ راست پر ڈالنے کی کوشش کی یا نہیں کی، یا صرف تم خود ہی سیدھے راستے پر چلتے رہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم نے کوئی فکر نہ کی۔ تو الا کلکم راع، ہم میں سے ہر شخص راعی ہے۔ راعی اصل میں چرواہے کو کہتے ہیں، جو بکریوں کا ریوڑ لے کر جائے تو بکریوں کے پوری ریوڑ کی وہ نگرانی کرتا ہے کہ کہیں کوئی بکری ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ریوڑ سے۔ تو جو ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی ایک ریوڑ ہے، ہم نے ان کی نگرانی کرنی ہے کہ ان ماتحتوں میں کوئی ادھر سے ادھر نہ چلا جائے۔ عزیزان محترم، آج کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر نظام خراب ہے، بد امنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر کا نظام خراب ہے، ہمارے خاندان کا نظام خراب ہے۔ اگر ہم اپنے گھریلو نظام کو ٹھیک کر لیں، ہم میں سے ہر شخص، تو جس جس علاقے میں، جس جس ملک میں، جس جس زمانے میں لوگ اپنے اپنے گھروں کے نظام کو ٹھیک کر لیں گے، وہ علاقے، وہ ملک اور وہ ٹائم پرامن ہوگا، امن کا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام پر توجہ نہیں کی ہے۔ دنیا کا وجود ہمارے گھریلو نظام کے وجود سے ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانی نظام پر توجہ کرتے، اپنے ماتحتوں کی تربیت کرتے، تو دنیا میں امن ہوتا۔ میں کئی سال پہلے سوویت یونین کے آخری پریزیڈنٹ جو تھے گورباچوف، ان کی کتاب کے ایک اقتباس پڑھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے عورتوں کو باہر نکال کر دنیا کے چند معاشی فوائد تو حاصل کر لیے، ہمیں کچھ فائدہ تو ہو گیا کہ عورتیں نکلی گھروں سے باہر، کام کرنے لگیں، آفس میں آئیں، اور جگہوں پہ انہوں نے کام کیا، ہمیں کچھ فائدہ تو ہوا دنیاوی، لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہم خاندانی نظام برباد کر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تھوڑا سا فائدہ تو ہم حاصل کر چکے، لیکن نقصان ہم نے بہت بڑا اٹھا لیا ہے اس کا، کہ اب مرد بھی گھر سے باہر ہے اور عورت بھی گھر سے باہر کما رہی ہے۔
اب جو بچے ہیں، جو اولاد ہے، جو نسل ہے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کی تربیتوں کے لیے آیائیں رکھی ہوئی ہیں، ڈے کیئر بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو تربیت ماں اور باپ کر سکتے ہیں وہ آیائیں تو نہیں کر سکتے، وہ ڈے کیئر والے تو نہیں کر سکتے۔ یہی نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ تو سمجھ گئے جنہوں نے چند معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا، آخر کار وہ سمجھ گئے، لیکن اب اس کا حل ان کے پاس بھی نہیں کہ ہم کریں کیا، واپس کیسے لوٹائیں ان کو، کیونکہ آزادی تو ہم نے دی تھی۔ تو اب ہم کیسے واپس ان کو لوٹائیں گے؟ یہ تو وہ محسوس کر چکے، لیکن اب اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ بات ہم اسلام کی کرتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین کامل دین ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اگر یہ دین کامل ہے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، تو کیا اس دین میں ہمیں کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھریلو نظام کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ آج میں نے گفتگو اسی پہ کرنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا اصول ملتے ہیں، اور دین اسلام نے ہمیں کون سی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت دیں۔ دائیں کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں، آہستہ آہستہ۔ اب ہم مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، یہ کام کرتے تو ہیں۔ خود کو اگر صحیح نہیں آتا تو کسی عالم دین کو بلا لیتے ہیں، کسی دوسرے کو بلا لیتے ہیں، یا خود دے دیتے ہیں، کر تو لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم دنیا کا ہر کام بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں، اس طرح یہ کام بھی ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس پر، ہم جو اذان کہتے ہیں، ہم جو اقامت کہتے ہیں، کیا مفہوم ہے، کیوں کہتے ہیں، کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے بچہ ابھی دنیا میں آیا، اسلام نے تربیت کا ایک نظام دے دیا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہیے، دوسرے کان میں اقامت کہیے۔ کبھی سوچا ہے کیوں کہیں؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ بچے کو سمجھ تو آتی نہیں، لیکن دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کے کلمات پہنچیں۔ اذان کے کلمات میں 6 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، تو ہم اس کے کان میں پہلے ہی یہ 6 مرتبہ یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں آئے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہم اسے سمجھا دیتے ہیں، اس کے کان سے ہم گزار دیتے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے کہ تمہارے سامنے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی ذات موجود رہنی چاہیے۔ یہ پہلا اعلان ہوتا ہے۔
اور یہ لفظ ہم 6 مرتبہ کہتے ہیں، ایک کان میں اور دوسرے کان میں بھی 6 مرتبہ کہتے ہیں، تو دونوں کانوں میں 12 مرتبہ یہ الفاظ گونجتے ہیں اللہ کی بڑائی کے۔ تو صرف یہ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کانوں میں اذان دے کر اقامت کہہ کر اپنی جان چھڑا کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب تم نے 12 مرتبہ اس کے کان میں اللہ اکبر کہا ہے، اب اس کو تم نے اسی تربیت پہ چلانا بھی، تم نے وقتاً فوقتاً اس بچے کے ذہن پر یہ بات نقش کر دینی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، یہ بات یاد رکھنا کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ موجود رہتا ہے۔ اگر ہم بچے کو وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بتاتے رہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کون ہے اور اللہ کیسا ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سمیع ہے، ہر چیز کو سن لیتا ہے، وہ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اگر ہم وقتاً فوقتاً یہ بات اس کے کانوں میں ڈالتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں، تو کبھی وہ چور نہیں بنے گا، کبھی وہ ڈاکو نہیں بنے گا، کبھی وہ قاتل نہیں بنے گا، کبھی وہ زانی نہیں بنے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، رشوت نہیں لے گا، کوئی ظلم کی بات وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر اس کو پتہ ہوگا، اس کے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہوگی کہ بھائی دن کے اجالے میں بھی اللہ دیکھتا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ہم راز کی بات بھی اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ بھی وہ سنتا ہے، ہم کھلے عام کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ بھی وہ سنتا ہے۔ تو صرف آذان دے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سوچا نہیں کہ یہ ہماری تربیت کا پہلا راستہ ہے جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اب ہم نے اسی راستے پر اس کی تربیت کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ صحیح ایک فطرت لے کر آتا ہے، وہ اسلامی فطرت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ یہودی ہو جائے، وہ کرسچن ہو جائے، وہ ہندو بن جائے، یا وہ مسلمان رہ جائے، یا وہ مجوسی بن جائے، یا وہ ملحد بن جائے، یہ بنانے والے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا لیں، اس کو کرسچن بنا لیں، اس کو مسلمان بنا لیں، اس کو مجوسی بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں۔ پیدا ہونے والا جو پیدا ہوا وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ تو مسلمان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، 6 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کان میں لگا دی، ایک کان میں اور پھر دوسرے کان میں، پھر اس کے بعد تربیت نہ کی۔ یہ تو ایسا ہوا جیسا زمین میں بیج تو بو دیا اور پھر چھوڑ دیا اس کو۔ زمین میں آپ نے بیج تو بو دیا، اب اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی دیکھ بھال آپ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ جو آپ زمین سے نکلوانا چاہتے تھے وہ نہیں نکلے گا، بلکہ جو آپ نہیں نکلوانا چاہتے تھے وہ نکل آئے گا۔ تو پہلی چیز جو ہم بچے کے کان میں دیتے ہیں وہ 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کی تعلیم دے دیتے ہیں، توحید کی آواز اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس کسی اور کے آگے جھکنا نہیں۔ پریشانی آئے، مصائب آئے، مشکلات آئیں، تمہارا سر، تمہاری
جبیں صرف اللہ کے سامنے جھکے اور بس، کیونکہ وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یہ ہم تعلیم دے دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی کامیابی ملے گی، اسی شریعت کے مطابق چلو گے اور راستے نہیں اپناؤ گے، اللہ کی توحید اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ہیں کامیابی کی۔ بس کیا یہ الفاظ کہہ دینے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ہم نے اس کو توحید کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہم نے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو وہ تو خود رو پودوں کی طرح ابھر جائے گا، وہ انسانی نسل تو پھر بکھر جائے گا، وہ تو گھاس پھوس بن جائے گا۔ تو آج معاشرہ کیوں بدامنی کا شکار ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنی نسل کو گھاس پھوس کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ بیج تو بو دیا، اذان تو کہہ دی، اقامت تو کہہ دی، لیکن اس کے بعد اس کی آبیاری نہیں کی، اس کو پانی نہیں دیا بیج کو، تو یہ خود رو گھاس کی طرح ابھر گیا۔ اب جس کا جہاں منہ چلے وہاں چلا گیا، جس کو جو چیز سمجھ آئی اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ اب یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو گائیڈ لائن نہیں دی۔ تو بچی کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اب دنیا کی ستم ظریفی یہ کہ نہ ماں گھر پہ نہ باپ گھر پہ، تو بچہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی درسگاہ سے محروم ہو گیا۔ اگر ماں ہے گھر پہ تو دوسری ستم ظریفی یہ کہ اس کو خود کچھ پتہ نہیں، اس کو خود اللہ کی توحید کا نہیں پتہ، اس کو خود دین اسلام کا نہیں پتہ، تو وہ درسگاہ کیا درسگاہ ہو؟ وہ تو اجڑی ہوئی درسگاہ ہوئی نا، کہ درسگاہ تو ہے لیکن استاد نہیں ہے، خالی کلاس روم ہے۔ اب بچے کے کان میں ایک اور آواز ڈال دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف آؤ۔ دو دفعہ ایک کان میں اور دو دفعہ دوسرے کان میں، کہ نماز کی طرف آؤ۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اہم چیز عبادت میں نماز ہے۔ اب نہ ماں نماز پڑھ رہی ہو نہ باپ نماز پڑھ رہا ہو، ہم تو صرف صدا ہی لگا رہے ہیں نا اس کان میں، کیا کریں؟ گھر کا ماحول نمازی نہیں ہے، تو ہم نے کانوں میں صدا لگا کر چھوڑ دیا اسے۔ نہ ماں کو پتہ نماز کیا ہے، نہ باپ کو پتہ نماز کیا ہے۔ تو نماز کی دعوت اس کو دے دی لیکن طریقہ نہیں بتایا، نماز کی آواز تو اس کے کان میں ڈال دی لیکن یہ نہیں بتایا کیسے ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ ہم صرف صدائیں لگاتے چلے جا رہے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ اعلان ہے جو ہم بچے کے کان میں یہ آواز ڈالتے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی توحید میں کامیابی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے میں، اس پہ چلنے میں کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے شعوری طور پر اپنے بچے کو اس چیز کی تعلیم دی کہ کامیابی کے راستے یہ ہیں، ان راستوں پہ چلو گے تو دنیا تمہارے پیچھے ہے،
اور ان راستوں پہ نہیں چلو گے تو تم دنیا کے پیچھے. لیکن اس اجڑی ہوئی دنیا میں ہم اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھاؤ، لا الہ الا اللہ. یہ بچے کے بولنے کی ابتدا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا تعلیم نہیں دی ہمیں کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے. 7 دن کا ہو جائے تو نام رکھو، اور فرمایا سب سے محبوب ترین نام اللہ کے ہاں عبداللہ اور عبد الرحمن، اور کچھ نام رکھنے سے منع بھی کیا. لیکن ہم نام کے مسئلے میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نرالا قسم کا نام ہو، کوئی منفرد قسم کا نام ہو، اور اس چکر میں ہم ایسے پڑ گئے کہ بعض اوقات ہم غیر مسلموں کے نام اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور بعض ناموں سے اللہ کے نبی نے منع بھی کیا کہ یہ نام نہ رکھنا، لیکن ہمیں نہیں پتہ. تو انفرادیت کے چکر میں ہم اپنا بہت کچھ کھو چکے. اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا تشخص ہو، ان کی اپنا امتیاز ہو، لیکن ہم اپنا تشخص، اپنا امتیاز نہیں بنانا چاہتے. ہمیں تو انفرادیت چاہیے ہر مسئلے میں. اس کے بعد نام رکھیں، عقیقہ کریں. سنت ہے، سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں کر سکتا تو نہ کر سکتا ہے تو کرے. لیکن کیوں عقیقہ کرے؟ اللہ کا شکر بجائے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے. ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. آج ہمیں اولاد جیسی نعمت مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کا عقیقہ کریں. یہ شکریہ ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بڑے مسائل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اولاد میں اللہ اولاد نرینہ ہی دیتا رہے، لڑکیاں نہ پیدا ہوں، لڑکے ہی ہو جائیں. لڑکیوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے اور لڑکے اللہ کی نعمت کہے گئے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے. آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہو. بڑے اللہ والے تھے، بڑے علماء کے ساتھ رہے. انہوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، لڑکیاں اللہ کی رحمت ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے منہ موڑتے ہیں. اور لڑکے اللہ کی نعمت ہیں، ہم اللہ کی نعمت لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن اللہ نعمت تو کافروں کو بھی دیتا ہے، رحمت نہیں دیتا. اللہ ہمیں رحمت دینا چاہتا ہے، ہم منہ موڑ دیتے ہیں کہ نہیں، پسند نہیں آتا. نعمت تو اللہ نے فرعون کو بھی دی ہے. کہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ملی کافروں کو زیادہ ہی دی ہیں. کچھ جو اللہ کافروں کو وافر مقدار میں دینا چاہتے ہیں، ہم بھی وہی لینا چاہتے ہیں. جو خالصتاً اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے، ہم اس سے منہ موڑنا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایک بات تھی، اس بات یاد آ. تو عقیقہ کرنا چاہیے. آپ سے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو کلمہ توحید سکھا دو. ہم کچھ کا کچھ سکھاتے رہتے ہیں. کلمہ توحید کیوں سکھائیں؟ یہ صرف فرمایا ہے. کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ اذان کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کیوں سکھا دیں؟ کلمہ توحید توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہے. جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے اس کے کان میں اذان دی تھی
وہاں کان میں اذان دے کر ہم نے وہاں بھی توحید کی بات اس کو پہنچائی تھی، تو اس کے کان توحید کی بات سننے سے آشنا ہو گئے تھے۔ اب بولنا شروع ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اب اس کی زبان بھی توحید کے کلمات سے آشنا ہو جائے کہ توحید کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے۔ اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو مختار کل نہیں مانتے، اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتے، اللہ کو ہر چیز پر قادر نہیں مانتے، تو آپ کی زندگی، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آج جو یہ زندگی ہماری، یہ جو دنیا ہے جرائم کی آماجگاہ بن گئی، تو کیا یہ جرائم کرنے والے چاہے کلمہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، مسلمان بھی تو ہے نا جرائم کرنے والے، کیوں کرتے ہیں یہ جرائم؟ یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کا وہ نقشہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کی ذات پر اسی قدر ایمان رکھتے اور ان کو یہ احساس ہوتا کہ ایک دن جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں ہمیں حساب دینا ہے آخر میں جا کر، تو یہ کبھی نہ کرتے، بھوکے مر جاتے، کبھی کسی کو قتل نہ کرتے، بھوکے سو جاتے، کسی کے گھر پر کبھی ڈاکہ نہ ڈالتے، کسی کی عزت کو پامال نہ کرتے۔ لیکن کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید پر کامل یقین نہیں ہے، بس وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ماں مسلمان تھی، باپ مسلمان تھا، آگے ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اور قیامت والے دن جا کر ہم نے اللہ کو کیا حساب کتاب دینا ہے، اس کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے دنیا جرائم کی آماجگاہ بن گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب چیزیں پہلے بتا دی تھی کہ بچہ پیدا ہو تو کس طرح اس کے کان میں اذان دینی ہے، اور جب بولنے لگے تو کلمہ توحید سکھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کان میں اذان دے کر کلمہ توحید سکھا کر چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہے، محدث ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے۔ آج بھی عالم قرآن تو بہت ہے، تاریخ میں بڑے بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، لیکن جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہے کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اس کے علم کی کیا بات ہے؟ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 10 سال تھی، 10 سال کے بچے تھے۔ اس 10 سال کے اندر قرآن انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ ایک ہمارا پڑھنا ہوتا ہے نا جی، ہم نے بھی قرآن پڑھ لیا، ایک ان لوگوں کا قرآن پڑھنا تھا، ان کا پڑھنا کچھ اور تھا، ہمارا پڑھنا کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ لیا۔ یہ ان بچوں میں سے ہیں جن بچوں کی تربیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عباس، سیدنا انس، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد، کیونکہ وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، تو ان کی تمام اولاد کی تربیت اور نگرانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، پیچھے سوار تھا، ابھی بچے ہی تھے نا، لیکن توحید کی باتیں انہیں بھی سکھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، تم ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
وہ کیا کلمات تھے؟ وہ یہی کلمات تھے، جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ہمارے تبلیغی حضرات ہی فرماتے ہوتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے فرمائے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی کائنات کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تعلیم دے رہے۔ یہ ہے تعلیم۔ یہ نہیں کہ کانوں میں اذان دے کر چھوڑ دیا، نہیں، ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے، اپنے ساتھ بٹھا کر بتایا۔ جو بچے آپ کی تربیت کے اندر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کیوں کھاتے تھے؟ ان کے کھانے کے انداز کو دیکھتے تھے کہ کھانا کیسا کھاتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی وہ بچے ہیں جو آپ کی تربیت میں کچھ عرصہ رہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے ہم، کہتے میں بچہ تھا، میں کبھی یہاں ہاتھ مارتا کبھی وہاں ہاتھ مارتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ تعلیم دے دی۔ اب غلطی تو صرف وہ کر رہے تھے، لیکن اور بچے بھی موجود ہوں، انہوں نے بھی سن لیا۔ سیدنا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا یہ دن ہے، میں اسی انداز میں کھانا کھاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دے دی تھی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ہے اس نظریے سے؟ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کی تعلیم اللہ کے نبی دے کر چلے گئے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، انٹرنیشنل سیاست پر ہم گفتگو کریں گے، اور حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چراغ کے نیچے اندھیرا، چراغ ساری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے، خود اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل سیاست پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں اندھیرا ہے۔ ہم نے اولاد کو کچھ نہیں سکھایا، بات ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کی۔ تو شروعات گھر سے کرنی ہوتی ہے۔ پہلی درسگاہ گھر ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو بچے کو اٹھاتے ہیں کہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہو گئے تو استاد کے حوالے کر دیں گے، یہ پڑھائیں اس کو۔ اب بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ استاد کے ساتھ ہے، خود کچھ نہیں کرتا، خود وہ کام بھی نہیں کرنا جو پہلی درسگاہ میں ہونا چاہیے۔ گھر ہے پہلی درسگاہ، ماں کی گود ہے پہلی درسگاہ، ادب و آداب وہاں سے سیکھنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی استاد سکھائے۔ پھر استاد ڈھونڈنے کے مسئلے میں بھی ہم اتنے فراخ دل ہیں کہ کوئی بھی آئے، بس بچے کو پڑھا دینا ہے، جیسا بھی پڑھا دے بس۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں کہتی، اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ استاد اگر چننا ہے تو وہ بھی دیکھ کر چنو، پہلے استاد کے اخلاق و کردار کو دیکھو، اس کے تقوی کے لیول کو دیکھو، وہ کس کردار کا مالک ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بچے کی تربیت کر سکے گا یا خود اپنی تربیت کروانے کا ہے، یا خود اپنے استاد کی اپنی تربیت نہیں ہوئی،
بارے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ استاد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنی اولاد کو بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اس دنیا کے جنگل میں. تمام ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا ہو چکے ہیں. حالانکہ ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی کی. ایک ایک قدم پر فرمایا کہ رات کو جلدی سو. عشاء کی نماز پڑھ جانے کے بعد اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی باتیں بھی کریں. کہتے عشاء کی نماز پڑھی ہے اب بستر پر چلے جاؤ سو جاؤ. صبح جلدی اٹھو کہ صبح جلدی اٹھنے میں برکت ہے. اور ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی زندگی کہاں جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. جو راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ نہیں چلتے تو پھر زندگی کہیں جائے گی نہ تھی, پھر پریشانیوں میں گزرے گی. اب بچے کو رات کو ہم جلدی سلاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے نہیں سناتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا, اس لیے سناتے کہ صبح اسکول جانا ہے.